بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے کلیم الدین احمد۔ یہ ایک خاکہ ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں احمد جمال پاشا۔ تو یہ سبق یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہاں سے پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، شام کو موٹروں پر اختر اورینوی صاحب کے یہاں سے ہم لوگ کلیم صاحب کے یہاں روانہ ہوئے۔ شام کو موٹروں پر اختر اورینوی صاحب کے یہاں سے ہم لوگ کلیم صاحب کے یہاں روانہ ہوئے، یعنی وہاں گئے۔ سڑک ابھی بن رہی تھی۔ فٹ پاتھ پر کنکر پتھر تھے۔ برآمدے میں لمبی میزیں، آمنے سامنے کرسیاں، جن پر مہمان اور میزبان بیٹھ گئے۔ کلیم صاحب ایک کونے میں کھڑے مسکراہٹ سے لوگوں کے سلام اور باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ کلیم صاحب ایک کونے میں کھڑے مسکراہٹ سے لوگوں کے سلام اور باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ جو نوجوان اس تقریب کے انتظام تقریب یعنی پروگرام کے انتظام اور ہماری پذیرائی میں پیش تھے، اور ہماری پذیرائی یعنی ہماری تعریف میں اور ہمارے دیکھ ریکھ میں پیش تھے، یعنی آگے تھے، وہ ڈاکٹر ممتاز احمد، ڈاکٹر محمد صدیق، ڈاکٹر خالد رشید صبا اور ڈاکٹر محمد طیب ابدالی تھے۔ وہ ڈاکٹر ممتاز احمد، ڈاکٹر محمد صدیق، ڈاکٹر خالد رشید صبا اور ڈاکٹر محمد طیب ابدالی تھے۔ طیب ابدالی بہت دبلے پتلے تھے اور ممتاز صاحب بالکل پہلوان معلوم ہوتے تھے اور نہایت تندرست۔ سر پر چھوٹے چھوٹے بال، بھرا بھرا چہرہ، کھلتا ہوا رنگ، سب سے زیادہ خوش پوشاک ڈاکٹر خالد رشید صبا اور ڈاکٹر صدیق تھے۔ سب سے زیادہ خوش پوشاک یعنی اچھے کپڑے میں ڈاکٹر خالد رشید صبا اور ڈاکٹر صدیق تھے۔ میں ایک دفعہ کرسی سے اٹھ کر کلیم صاحب تک گیا، مگر ان کی خاموشی نے پسپا کر دیا، یعنی اتنی خاموش تھے کہ ان کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوئی ان کے پاس جانے کی۔ میں واپس آ گیا، پھر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ڈاکٹر اختر اورینوی سے کہا، بھائی یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، خوب بولتے ہیں مگر اس کی ایک ترکیب ہے۔ وہ کیا؟ ان کی آنکھیں چمکنے لگیں، بولے، کلیم صاحب ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں مگر بیمار ہیں۔ یعنی کاروبار میں اور بڑھانا چاہتے ہیں مگر بیمار ہیں۔ بیماری چھپاتے ہیں۔ آپ ان سے صحت اور خیریت پوچھیے، ہارٹ، بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ کے بارے میں۔
اور بلا کسی کا نام لیے کہیے کہ لوگوں نے بتایا کہ آپ بیمار ہیں۔ اور بلا کسی کا نام لیے کہیے کہ لوگوں نے بتایا کہ آپ بیمار ہیں۔ پھر دیکھیے کیسا بولتے ہیں، پھر دیکھیے کیسا بولتے ہیں۔ غرض انہوں نے ٹھیل ٹھال کر ہمیں پھر کلیم صاحب کے پاس بھیج دیا۔ غرض انہوں نے ٹھیل ٹھال کر ہمیں پھر کلیم صاحب کے پاس بھیج دیا۔ ہم نے اختر صاحب کے نسخے پر عمل کرتے ہوئے جا کر ان کی صحت کو کوریدا۔ ہم نے اختر صاحب کے نسخے پر عمل کرتے ہوئے جا کر ان کی صحت کو کوریدا۔ کلیم صاحب بولنے لگے، پہلے تو یقین دلایا کہ وہ قطعی تندرست ہے، قطعی یعنی پورے طور پر تندرست ہے۔ پھر بتایا کہ لوگ بدنام کرنے کے لیے ایسا کہتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی نئی کتاب مضامین پاشا کے بارے میں کہا کہ لانا بھول گیا۔ بولے آپ کی یہ اور دوسری کتابیں میرے پاس ہیں، میں پڑھ چکا ہوں۔ کچھ مضامین پر پسندیدگی کا اظہار بھی کیا۔ بولے ادب میں مارشل لا اور رستم امتحان کے میدان میں ماس ایپک میں پروس ہیں۔ مختصر خاکے کے آرٹ پر بولے بہت مشکل فن ہے۔ آپ کے خاکے پڑھ چکا ہوں۔ یہ سلسلہ جاری رکھیے۔ غرض وہ بول رہے تھے اور میں سن رہا تھا۔ جب میں لوٹا تو احباب نے حیرت سے پوچھا، کلیم صاحب آپ سے تو خوب باتیں کر رہے تھے۔ اختر صاحب مسکرائے۔ ان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میں بیماری کا ذکر گول کر گیا اور بولا، میری ظرافت کے فن پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ظرافت یعنی خوش مزاجی کے فن پر روشنی ڈال رہے تھے۔ مضامین کی تعریف کر رہے تھے۔ تعجب تو مجھے بھی ہے۔ جب لکھنؤ سے ہم نے سیوان میں ڈیرا جمایا تو پٹنہ کے چکر شروع ہو گئے۔ جب بھی پٹنہ جاتے اور ذرا بھی فرصت ملتی تو کلیم صاحب کو ٹیلی فون کرتے اور وہ عموماً شام کا وقت دیتے۔ پھر کلیم صاحب کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ہمارا محتاط اندازہ ہے کہ
وہ مردم شناس تو نہ تھے مگر بڑے مروت کے انسان تھے۔ ہمارا محتاط اندازہ ہے ہمارا اندازہ ہے کہ وہ مردم شناس تو نہ تھے، یعنی بیکار کے آدمی تو نہ تھے مگر بڑے مروت کے انسان تھے، یعنی بڑے باہمت انسان تھے مگر بڑے مروت کے انسان تھے۔ عموماً عشاء بعد لکھنا پڑھنا شروع کرتے عموماً عشاء بعد لکھنا پڑھنا شروع کرتے جس کا سلسلہ عام طور پر صبح 4 بجے تک چلتا 10 بجے کے قریب وہ سو کر اٹھتے۔ نیاز فتح پوری کی طرح کلیم الدین احمد بے حد باقاعدہ انسان تھے۔ نیاز فتح پوری کی طرح کلیم الدین احمد بے حد باقاعدہ انسان تھے۔ اردو بورڈ کی لغت کا دفتر ان کے گھر پر تھا جس میں بہت سے لوگ کام کرتے۔ کلیم صاحب دن بھر پابندی سے بیٹھ کر کام کرتے۔ ان کے آفس میں دنیا بھر کی سینکڑوں ڈکشنریاں اور ڈکشنری سازی کا ہر قسم کا ساز و سامان تھا۔ وہ مشین کی طرح کام کرتے۔ دفتری اوقات میں ملاقاتی سے گفتگو تقریباً نہیں کے برابر ہوتی۔